کیا اب جانتے ہیں وہ رات جب پوری کائنات خوشی سے جھوم اٹھی تھی، آسمان سے نور پھیلا اور زمین پر کچھ ایسا ہوا کہ 360 بت خود بخود ٹوٹ گئے۔ آخر ایسا کیوں ہوا تھا؟ جیسے ہی وہ مبارک رات آئی، ایسا لگا جیسے پوری دنیا میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ جانور، پرندے، درخت، یہاں تک کہ پہاڑ، دریا اور سمندر بھی سب خوشی سے جھوم اٹھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے گویا اعلان فرما دیا تھا کہ رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ اسی رات دادا عبد المطلب کعبہ کی چھت پر کھڑے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک زبردست نور چمکا اور وہ روشنی عرب سے لے کر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ وہ حیران رہ گئے۔ جب وہ نیچے آئے تو ایک اور عجیب منظر دیکھا۔ کعبہ کے اندر موجود 360 بت خود بخود ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ پھر انہوں نے باہر دیکھا کہ ایک خشک جگہ جہاں سالوں سے پانی نہیں تھا، وہاں اچانک پانی بہنے لگا۔ اسی وقت ان کی نظر اپنے گھر پر پڑی اور وہ حیران رہ گئے، کیونکہ ان کے گھر سے نور ہی نور نکل رہا تھا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ ماں امنا کی گود میں ایک خوبصورت بچہ موجود تھا، جس کے چہرے سے نور ہی نور نکل رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد اس دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن خوشی کے اس لمحے میں ایک آزمائش بھی تھی۔ ماں امنا کے پاس دودھ نہیں تھا اور ننھے نبی بھوک سے بے چین تھے۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب کا دل بھر آیا۔ پھر ایک عورت کو بلایا گیا جس نے سب سے پہلے نبی کو دودھ پلایا، لیکن ابو لہب کی بیوی نے تکبر میں آ کر روک دیا۔ عبد المطلب فوراً ابو لہب کے پاس گئے اور کہا، تم محمد کو دودھ سے کیوں روک رہے ہو؟ وہ بھوکے ہیں۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہ سن کر عبد المطلب کا دل ٹوٹ گیا۔ ادھر کچھ یہودی علماء آپس میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ہماری کتابوں میں جس آخری نبی کا ذکر ہے، لگتا ہے وہ آج دنیا میں آ چکے ہیں۔ تو آخر وہ 360 بت کیوں ٹوٹے تھے؟ کیونکہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب شرک کا دور ختم ہونے والا ہے اور دنیا میں آنے والے ہیں وہ نبی جو پوری انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھائیں گے۔